اللہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین، افضل السلام واکمل الصلاۃ علی سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، امام الاولین والآخرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز حاضرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے اسی سورت مبارکہ کی پہلی آیات، جس میں اللہ پاک نے ہمارے آقا حضور سرور کائنات کو حکم دیا کہ جو دن رات میرا ذکر کرتے ہیں اور میری یاد کرتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیں، انہی کی طرف توجہ رکھیں، انہی کے ساتھ آپ کا میل جول اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کہ ہمارے ذکر سے غافل لوگ ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ لوگ کہ جو ہمارے ذکر سے بالکل غافل لوگ ہیں اور جو اپنے نفس کے بندے ہیں، ان کے آپ نے قریب تک نہیں جانا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ آپ ذکر والوں کو، میری یاد کرنے والوں کو چھوڑ کر آپ ان کے پاس گئے تو تریدو زینت الحیات الدنیا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی دنیا کی زینت، دنیا کی وہ چکا چوند اور دنیا کی چمک کو آپ پسند کرتے ہیں۔ بات دنیا کی نہیں ہے، نہ پیسے کی ہے، نہ غربت کی ہے، بات صرف اور صرف میرے دین اور ذکر کی ہے۔ میرے نزدیک وہ بندہ بہترین ہے کہ جو ہمارا ذکر کرتا ہے، چاہے اس کے پاس پیسہ ہے یا نہیں، اور بدترین انسان وہ ہے کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہے اور اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا ہے، وہ بدترین آدمی ہے۔ یعنی معیار جو ہے وہ پیسہ، معیار جو ہے وہ دولت نہیں، معیار جو ہے وہ ذات اور پات نہیں۔ اللہ پاک کے نزدیک صرف وہ بندہ اعلیٰ ہے کہ جو اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی یاد کرتا ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس کے پاس پیسہ ہے اور کس کے پاس نہیں، کیونکہ تمام کے تمام پیسے میں دینے والا ہوں، رزق میرے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بات جو ہے اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ مثال بھی سنا دیں، اور یہ واقعہ جو ہے
کہ جن دو بندوں کے بارے میں ہمارے آقا کو حکم دیا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، ان کو دو بندوں کی بات سنائیں اور انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو ہم جیسا کہ ہمارے مفسرین کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ دو بھائی تھے، دو بندے یا دو بھائی تھے، تو ان میں اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ ایک بھائی کو دولت مل گئی، لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ آنَابٍ، ان دونوں میں سے ایک بھائی کے دو باغات تھے اور وہ انگوروں کے باغات، اور پھر فرمایا کہ وَجَعَلْنَا وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلٍ، اور ہم نے اسے چاروں طرف سے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ رکھا تھا، اندر یعنی انگور لگے ہوئے تھے اور اردا گرد جو تھے وہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس کے درمیان وہ کھیتی باڑی بھی کرتے، غلہ بھی اگاتے، یعنی بیک وقت آپ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں باغات عطا فرمائے، انگوروں کا باغ تھا، اردا گرد کھجوریں تھیں، درمیان میں ہر قسم کا غلہ پیدا ہوتا تھا، یعنی اتنا اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے کرم فرمایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر جتنے بھی پھل تھے وہ اپنی پوری مقدار کے ساتھ پیدا ہوتے تھے اور معمولی سی بھی کمی نہیں ہوتی تھی، جتنا ایک انگور کے پودے کے ساتھ جتنے انگور لگنے چاہیے ہم سارے ان کو عطا کرتے تھے۔ اس میں بھی یہ فرمایا کہ یہ جو کچھ کیا ہے ہم نے کیا ہے، یعنی وہ بندہ نہیں، بندے کے اندر تو قوت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دانے کو اوپر نکال سکے اور اس دانے کے اندر وہ چھوٹی سی کمبل بنا سکے، یہ سارے کا سارا اللہ پاک کی ذات مبارکہ کا معاملہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور پھر اس کے درمیان ہم نے نہر بھی ایک جاری کی ہوئی تھی، یعنی کہ دو باغات ہیں، ادھر بھی باغ ہے اور باغ بھی بڑے لمبے چوڑے، ادھر بھی باغ اور درمیان میں نہر ہے، اور آپ دیکھیں کہ کتنا حسین منظر ہوگا کہ نہر بھی موجود ہے، پانی کی کمی نہیں، پھلوں کی کمی کوئی نہیں، ہر چیز ہم نے انہیں عطا فرمائی۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور وہ بندہ جو تھا اسے اس سے بڑے بہترین جو ہے اسے کامیاب طریقے کے ساتھ اسے دولت ملتی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان باغات کے علاوہ بھی میں نے اسے بہت کچھ عطا کر رکھا تھا۔ اور وَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، پہلے اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا کہ کتنی ہم نے اسے دولت سے نوازا تھا، کتنے باغات دیے، اور ان کے باغوں کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں اتنا اللہ پاک وہاں پر پھل عطا کرتے تھے کہ اس کا کوئی ملازم جب کوئی سر پہ ٹوکری رکھ کر باغ میں سے گزرتا تو وہ باہر نکلتا تو ٹوکری بھری ہوتی تھی، حالانکہ وہ وہاں اتارتا نہیں تھا، اتنے پھل زیادہ تھے کہ وہ ساتھ لگ لگ کے بھر جاتے تھے۔ تو اس طرح اسے اللہ پاک نے وافر طور پر یعنی بے حد و حساب اسے اللہ پاک نے عطا کیا ہوا تھا۔ تو وہ جو بھائی اس کا دوسرا ہے وہ ایک دن آیا، وہ بھائی کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وہ ذکر کرنے والا، یاد کرنے والا، اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے آگے جھکنے والا، دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والا، اور یہ جو تھا یہ دولت مند، پیسے، باغات، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، تو اسے کیا کہنے لگا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور اس کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہوا ہے کہ تو بالکل نہ کوئی
یعنی کہ کاروبار تیرا جو ہے وہ بنتا ہے نہ کچھ اور تو کرتا ہے، ایسے پھرتا رہتا ہے۔ انا اکثر من کا مالن، میرے پاس تو اتنا دیکھو میں تو اس سے کتنا زیادہ میرے پاس مال موجود ہے۔ وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور پھر یہ دیکھو کتنے نوکر چاکر یہ میرے پھرتے میں، میری کتنی نفری موجود ہے، کتنے میرے پاس بندے موجود ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح کرتا ہوں، اور تم جو ہے بس یہی کہتے رہتے ہو کہ میں حلال کمائی کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ تم نے یہ کہاں سے نکالا ہوا ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنا ہے، فلاں نے یہ کام کرنا ہے؟ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے دل کے اندر ایک تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے کہ یہ دولت دینے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے۔ وہ اپنی طرف سارے کا سارا اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، جس طرح کہ قارون نے یہ کہا تھا کہ انما اوتیتہ من علم عندی، کہ یہ سب کچھ جو ہے اللہ پاک نے میرے علم سے عطا کیا ہے، یہ میری مینجمنٹ ہے، میں بڑا اچھا انتظام کرتا ہوں، میں دولت کمانے کے گر جانتا ہوں، تو میں نے یہ اپنے ہنر کے ساتھ سارا کچھ کمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اللہ نے کیا کیا ہے، پیسہ تو سارا میں نے کمایا ہے اور ساری محنت میں نے دن رات کی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اب غریبوں کو بھی دے دو، اب تم کہتے ہو کہ مسکینوں کو دے دو۔ اور اگر اللہ پاک ان مسکینوں کو کھلانا چاہتا تو خود عطا کر دیتا، جب اللہ نے نہیں دیا تو میں کیوں دوں؟ یہ دیکھو کہتا ہے کہ ان کو اللہ نے جب محروم رکھا ہوا ہے تو میں اسے کیوں دوں؟ حالانکہ اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے فرمایا اس کے بعد کہ فتنّا بعضهم بعضا، ہم نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنائی ہوئی ہے۔ غریب بندہ امیر کے لیے آزمائش ہے اور امیر غریب کے لیے آزمائش ہے، دونوں ایک دوسرے کے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو کچھ میں کرتا ہوں یہ تمام کی تمام آزمائش ہے، یعنی کہ اگر میں پیسہ نہیں دیتا تو یہ بھی آزمائش ہے، اگر دے دیتا ہوں تو یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ پاک نے صاف اس کے ساتھ اللہ پاک فرماتے ہیں، کہنے لگا انا اکثر من کا مالن، میرے پاس تو تجھ سے بہت زیادہ مال موجود ہے، اور وہ اعز نفرا، میرے پاس نفری بھی بڑی موجود ہے، کتنے میرے پاس دیکھو کہ بندے موجود ہیں، آگے پیچھے وہ دوڑتے پھرتے ہیں۔ اور وہ داخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور باتیں کرتے کرتے اس کو باغ کے اندر لے گیا اور اپنے باغ کے اندر داخل ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا تھا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی اس نے بات نہیں کی، اتنی بات صرف نہیں کی کہ میرے پاس مال زیادہ ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بڑی باتیں کرتا رہا۔ اور اللہ پاک نے جسے فرمایا کہ وہ اس کا سارا وہ تکبر، غرور، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سارے کا سارا مال، اور ساتھ ہی لفظ یہ بولنے لگا، اللہ نے فرمایا جو سب سے بڑا اس کا جو بول تھا، ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، کہنے لگا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ رہے گا، کون اس کو تباہ کر سکتا ہے، یہ میری سلطنت کون لے جا سکتا ہے، میری یہ نفری کو کون ختم کرے گا، یہ بالکل ہمیشہ رہے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ یہ عارضی ہیں، وہ کہتا ہے کہ شاید ہمیشہ کے لیے میرے پاس یہ پیسہ آ گیا۔ حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اس نے بات کہی یہ بڑی ظالمانہ اور غلط بات تھی، چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ دیا وہ تو ہم نے دیا، اور اس نے سمجھا کہ میں نے سب کچھ کیا، یہی بات بڑی غلط تھی۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگا کہ یہ کون اسے تباہ کرے گا، کس طرح یہ جائے گا، یہ سارے کا سارا سلسلہ میرا اپنا ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ تم باتیں کرتے ہو کہ قیامت
قیامت قائم ہوگی، یہ ہوگا، یہ فلاں ہوگا، کہاں کس بات کی قیامت اور کس بات کی وہ جزا اور سزا، یہ ساری باتیں تم نے بنا رکھی ہیں، ایسے تم مجھے سناتے رہتے ہو۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدُ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹ بھی گیا، مجھے اگر جس طرح تم کہتے ہو کہ قیامت ہوگی، اگر میں رب کے پاس گیا تو یہاں جو مجھے اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس سے بہتر مجھے وہاں دے گا۔ مجھے اس لیے جب یہاں مجھے اس نے وہ دے دیا تو آگے چل کر کیوں نہیں دے گا؟ لیکن قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ کفرت بالذی خلقک۔ اب وہ بندہ جو اس کا بھائی ہے وہ آگے سے جواب دیتا ہے، اللہ پاک نے اس کی گفتگو بھی ذکر فرمائی ہے، وہ آگے سے کہنے لگا کہ تو کفر کی باتیں کر رہا ہے، تو غلط باتیں کر رہا ہے، تو بھول گیا ہے کہ خلقک من تراب، تو تجھے اللہ پاک نے مٹی سے پیدا کیا۔ جب تو ماں کے پیٹ میں آیا، جب مٹی میں تھا، اس وقت تجھے رزق کون دیتا تھا؟ جس وقت تو چھوٹا بچہ تھا کون تجھے رزق دیتا تھا؟ اس وقت تیرے باغ کہاں تھے؟ اس وقت تجھے رزق دینے والا کہاں تھا؟ ثم من نطفۃ، پھر اللہ پاک نے تجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور اس صورت میں تجھے اللہ پاک نے انسان بنایا۔ لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک میرا رب ہے اور جو کچھ اس نے مجھے عطا کیا ہے میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور جو میری ڈیوٹی اللہ پاک نے لگا رکھی ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ میرا ذکر کرو تو میں وہ ذکر کرتا ہوں۔ آگے رزق دینا، تھوڑا دینا، زیادہ دینا اس کی مرضی ہے۔ میرا وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے، میں انتہائی سکون کے اندر ہوں۔ تو آگے سے پھر کہنے لگا وہی اس کا بھائی وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو جب باغ کے اندر داخل ہوا تھا تو تجھے کہنا چاہیے تھا کہ میں شکر کرتا ہوں اللہ پاک کا، میرے پاس تو قوت نہیں تھی یہ باغ بنانے کی، یہ ساری قوت اللہ نے دی تھی۔ تجھے یہ لفظ بولنے چاہیے تھے، اور تو ہر بات کو اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اچھی بات دیکھی جائے تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہمارے آقا کی بہت ساری احادیث ہیں، وہ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ یہ لا حول ولا قوت پڑھنا کتنا ثواب ہے، اور حضور ہمارے آقا اس کے بارے میں کتنی تعلیمات دیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ اس بندے کے الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اس کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جگہ عطا فرمائی۔ تو یہ لفظ جو ہیں یہ بہت زیادہ بندے کی حفاظت کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، بچوں کے لیے، مال کے لیے، جائیداد کے لیے، یہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ لفظ جو ہیں بولنے چاہیے، اور کن کن مواقع پر اور کتنی دفعہ بولنے چاہیے یہ انشاءاللہ آگے آئندہ جو میں عرض کروں گا تاکہ یہ واقعہ پورا ہو جائے۔ اور پھر وہ کہنے لگا آگے سے ان تارنے انا اقلم من کا مالم و والدہ، تجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ میرا مال بھی کم ہے، میری اولاد بھی کم ہے، لیکن عسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، لیکن یہ تو فیصلے سارے میرے رب کے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ تجھ سے بہتر جب چاہے مجھے وہ مال عطا کر سکتا ہے، تیرے ان باغات سے مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ پاک تجھے عطا کر سکتا ہے، کیا اس کے پاس طاقت نہیں کہ وہ مجھے بھی دے دے؟
وہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے اور تجھے جو ہے وہ محروم کر دے، مجھے عطا کر دے، یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں۔ تم نے یہ کہاں سے بات نکالی کہ یہ ساری میری محنت ہے اور فلاں کی محنت ہے؟ یہ بات نہیں ہے، بلکہ سیدھی سادی بات یہ ہے، ہمارا کام اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، اس کا ذکر اور فکر کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ آگے کتنا رزق عطا کرنا ہے یہ اللہ پاک کی اپنی مرضی ہے، یعنی کہ رزق مقدر کے ساتھ ملتا ہے اور دین محنت کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ جب محنت کے ساتھ رزق نہیں ملتا، یہ رزق اللہ پاک عطا۔ بعض لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور بہت رزق ملتا ہے، اور بعض سارا دن محنت کرتے ہیں اور رزق کوئی نہیں ملتا ہے۔ اور لیکن یہ جو دین ہے یہ محنت کے ساتھ ملتا ہے، جتنا تم عمل کر لو گے اتنا اللہ عطا کر دے گا۔ تو لہٰذا وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اس میرے بندے نے اسے یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں اور وہ جب چاہے وہ مجھے بھی عطا کر سکتا ہے اور جب چاہے تو اسے لے سکتا ہے، اور فرمایا کہ فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، تو جب وہ صبح اٹھا دونوں باتیں کر کے واپس چلے گئے۔ صبح اپنے باغ میں آیا تو وہ چٹیل میدان تھا، ایک بھی درخت موجود کوئی نہیں، کوئی باغ موجود کوئی نہیں، کوئی انگور کا ایک دانہ موجود نہیں۔ اس طرح یعنی مفسرین کرام فرماتے ہیں ہو گیا کہ یعنی یہاں پر کوئی چیز کبھی تھی نہیں، وہ راتوں رات، اب ٹائم کتنا گزرا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے دن کے وقت بات کی ہو، ایک رات گزر گئی، صبح وہ اپنے کام پر آیا، وہاں پر شے کوئی موجود نہیں۔ دیکھیں اللہ پاک کی قدرت کتنی ہے، وہ جب چاہے تو اسے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر کے رکھ دے۔ اور وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور جب وہ اپنے باغ کے اندر آیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے پھل تباہ و برباد کر دیے۔ وہاں پر اس طرح ہو گیا کہ وہاں پر کوئی پھل موجود ہی نہ تھا۔ یقلب کفیہ، اور اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا، اور کہنے لگا ہی خاویۃ علی عروشها، ہر چیز وہاں پر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ کوئی اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی شے تھی نہیں، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ اگر باغ اجڑ گیا ہے تو درخت کٹے ہوں، پھل گرے ہوں، یا آگ لگ گئی ہو تو کوئی اس کا وہاں پر کوئی ملبہ پڑا ہونا چاہیے، لیکن اللہ پاک کی ذات مبارکہ نے وہاں سے وہ ملبہ کیا نشان ہی ختم کر دیا۔ یہ اللہ پاک نے بتانا تھا کہ اگر میں دے سکتا ہوں تو لے بھی سکتا ہوں، یہ میرے پاس قوت موجود ہے، اور وہ اسے وہاں پر بیان کر دی۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی گفتگو کوئی ایک دفعہ ہوئی، یہ گفتگو لگتا ہے کئی دفعہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک کسی بندے کو ایک مرتبہ غلط کام کرنے سے نہیں پکڑتے، جب تک کہ وہ بندہ اس پر خوب زیادتیاں نہیں کرتا، اور جب اللہ پاک سمجھتے ہیں اور اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ باز نہیں آئے گا تو تب اللہ پاک کی پکڑ آتی ہے۔ ایک یا دو دفعہ اللہ پاک ڈیل بڑی دیتے ہیں، بڑی بندے کی رسی دراز کی جاتی ہے، بڑا اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ، تم سنبھل جاؤ۔ جب نہیں سنبھلتا تو پھر اللہ پاک کا کوڑا آ جاتا ہے، اور وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، پھر کہنے لگا افسوس کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، تو یہ بڑا کاش میں ایسا نہ کرتا، یہ نہ کرتا۔ اب رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو اس وقت تھا توبہ کا جب کہ اینڈ ٹائم تھا اور جب تو باتیں کرتا تھا۔ اب اللہ پاک کا تبصرہ سنیں کہ اللہ پاک نے خود جو اس کے بارے میں بیان فرمایا وہ کیا ہے۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، وہ جو کہتا تھا میرے پاس نفری بڑی ہے، میرے جو ہیں ملازم بڑے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ بلاؤ ملازموں کو ینصرونہ، جو اس کی مدد کریں۔
وہ تیرا پیسہ کدھر گیا، تیرے بندے کدھر گئے، وہ تمام کے تمام لوگوں کو بتانا کہ اب یہاں پر وہ کریں۔ تو کہتا تھا کہ یہ میرے پاس میرا مال بھی بڑا ہے اور میرے پاس نفری بھی بڑی ہے، میرے ملازم بڑے ہیں، میں یہ کروں گا، اور ملازموں کو اب بلاؤ اور انہیں کہو کہ اب تجھے وہ کر کے دکھائیں۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے، میں جب چاہوں تو میں مدد کرتا ہوں، کوئی بندہ مدد نہیں کر سکتا ہے، کسی کے اندر یہ قوت موجود نہیں۔ یہ جو تم سمجھتے ہو کہ ہمارے ملازم ہیں، ان ملازموں کو قوت کس نے دی ہے؟ یہ ملازم کس کے بندے ہیں؟ ان کو پیدا کس نے کیا ہے اور ان کا مالک کون ہے؟ اگر میں تجھے یہ بندے نہ دوں اور ان کے اندر قوت پیدا نہ کروں تو کیا کرے گا؟ اس لیے تم نے یہ سمجھا کہ یہ بندے عطا کرتے ہیں، یہ بندے کام کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نہیں، یہ تو اللہ پاک نے ایک سبب بنایا ہے، اور سبب بنانے والا اللہ پاک کی ذات مبارکہ خود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سوا مدد نہیں کوئی کر سکتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات مبارکہ کے یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ آپ دیکھیں، ہنالک الولایۃ للحق، یہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ولایت اللہ کی ہے، یعنی اختیارات سارے اللہ کے پاس ہیں۔ الولایۃ للہ الحق، یہ ذرا غور کریں بار بار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، اس واقعے کے بعد یہ ثابت ہو گیا، الولایۃ للہ الحق، ساری ولایت، ساری بادشاہی، سارے اختیارات اللہ کے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ لہٰذا جو بندہ میری طرف رجوع رکھے گا اور میرا ذکر اور فکر کرے گا، میری یاد کرے گا، میرے احکام پر عمل کرے گا، کامیاب انسان صرف وہ ہے، باقی کوئی کامیاب نہیں۔ لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ کامیابی جو پیسہ زیادہ کما لے، دنیا بنا لے، جائیداد بنا لے، یہ بات نہیں۔ اللہ پاک عطا کرے تو یہ الگ بات ہے، مگر اس پر کامیابی کا دار و مدار نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتا بندہ کہ میں کامیاب ہوں کہ میرا مکان ہے، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، وہ دیانتداری کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، ظلم نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ دل کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں سے شرک ختم کرے، کفر ختم کرے، منافقت ختم کرے، تکبر اس میں سے نکالے، اور اس میں سے ظلم نکالے، جھوٹ نکالے، حسد نکالے، بددیانتی اس سے نکالے تو دل پاک ہوتا ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اللہ پاک کا ذکر کیا اور نماز پڑھی وہ کامیاب ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کامیابی کس بات کا نام ہے۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں ہے، اور اس کے علاوہ کامیابی نہیں۔ کامیابی پیسے تھوڑے ملیں یا زیادہ ملیں، اس کا تعلق کامیابی سے نہیں۔ کامیابی کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ پاک کا یہ جملہ بار بار دہرائیں، الولایۃ للہ، ولایت اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، اختیارات سارے اللہ پاک کے ہیں۔ الولایت للہ، وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بات کو سمجھو کہ سارے اختیار میرے پاس ہیں، سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرَ ثَوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور وہ اللہ ہی بہتر جزا دینے والا ہے، اور اللہ ہی بہترین تمہارے انجام کو کرے گا۔ یعنی تمہاری آخرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جزا ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ بہترین جزا عطا کرے گا اور انجام بھی بہترین کرے گا۔ تو اصل یہ بھی ایک بات یہاں پر اللہ نے ہمیں سمجھا دی کہ یہ نہ دیکھیں کہ ابتدا کے اندر کیا ہے، اصل بات انجام کی ہوتی ہے۔ اگر انجام اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اگر ابتدا کے اندر سب کچھ موجود ہے لیکن اس کی آخرت تباہ ہو گئی، قبر تباہ ہو گئی اور وہ تمام کا تمام جو ہے اس کا جاتا رہا تو پھر کچھ بھی۔ فرعون کے پاس کتنا کچھ تھا لیکن انجام کیا ہوا؟ نمرود کا انجام کیا ہوا؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ حامان کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل اور ابو لہب وہ صحابہ کرام کو کہا کرتے تھے کہ یہ بڑے بیوقوف اور مجنوں ہیں، ان کو ملتا کیا ہے، یہ روٹی کے لیے ترستے ہیں اور جا کر حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ بندہ جس کا کاروبار ذکر کی وجہ سے ڈاؤن ہو جائے اسے کہتے ہیں یہ مجنوں ہے، یعنی وہ اللہ پاک کی آزمائش ہوتی ہے مگر وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے۔ مگر انجام کن کا ہوا؟ انجام سیدنا صدیق اکبر کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا، حضرت علی کا، حضرت طلحہ اور زبیر کا۔ آپ دیکھ لیں کہ انجام کن کے پاس ہے، اور ابو لہب اور ابو جہل اور ان کے ماننے والے، ان کا کیا انجام ہوا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم انجام کو دیکھو کہ انجام کیسا ہوگا۔ اور اللہ کی ذات مبارکہ نے پھر آگے بھی ایک مثال بیان کی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ ایک لا حول ولا قوت، اور اگلی مثال وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ آئندہ جمعہ علینا الا البلاغ۔ پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا